अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद फ़ारूक ऑफिशियल में खुश आमदीद। ऐसे और प्यारे प्यारे बयान सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और कुछ अरसे से तेज़ी के साथ दुनिया के अंदर इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि आज़ादी राय के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारें, किसी चीज़ के आप पाबंद ना रहें, मर्ज़ी करें, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने औकात को गुजारें। याद रखें कि इस्लाम ऐन इंसान की फितरत के मुताबिक उसे सारी बातें इरशाद फरमाता है। इस्लाम ने हमें ये बतलाया है कि तुम यहाँ आने से पहले भी कहीं थे और यहाँ से जाने के बाद भी तुमने कहीं जाना है। अगर जज़ा और सज़ा का तसव्वुर ख़त्म हो जाए ना, कि मज़लूम को क़यामत में इंसाफ न मिले, ज़ालिम को सज़ा न मिले, तो फिर इस दुनिया में लोग शुतरे बेमुहार हो जाएंगे, एक दूसरे को काट काट के खाएंगे। फिर तो यहाँ कोई आदमी किसी भी जगह करार ना पा सकेगा, उसको पता है कि जो है यहीं पे है। ज़ालिम ज़ालिम ही रह जाएगा और मज़लूम मज़लूम। इस्लाम ने एक तसव्वुर दिया है, वो तसव्वुर है आखिरत का तसव्वुर, और ये वो तसव्वुर है कि जिस पर इस्लामी अकीदे की बुनियाद खड़ी है कि तुमने मरना है, फिर तुमने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, फिर तुम्हारे लिए जज़ा और सज़ा का फैसला होना। हमारे यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि फलाना आदमी जब अपने ड्राइंग रूम के अंदर था तो उसके पास बड़ी आसानियाँ थीं, जब अपने कमरे में था तो उसके पास बड़ी सहूलियात थी, बेड लगा हुआ था, गर्मियों में एसी था, सर्दियों में हीटर था। वो कब्र में जाएगा तो उसके साथ क्या बनेगा? और नफ्सियाती दबाव दिया जाता है इस बात पर कि बड़ी तंग है कब्र, बड़ी मुश्किल है कब्र। है सही मुश्किल, बड़ी तंग है, पर उसके लिए जिसने तैयारी कोई नहीं की, उस शख्स के लिए जो ये ज़हन बना लेगा कि जो कुछ है दुनिया में ही है, लेकिन जो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकरों का सिर्फ इसलिए ख्याल रखे कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं तो मेरी आखिरत ख़राब होगी, और ज़िंदगी में बहुत सारे खेतों में मुंह इसलिए न मारे कि ये मेरे नहीं वरना क़यामत में मुझे हिसाब देना पड़ेगा, तो फिर उसकी बाग खड्डा नहीं होती कब्र, उसकी कब्र गड़ा नहीं होती, बल्कि फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अब जो बड़े बड़े नवाब होते हैं ना, बड़े बड़े जागीरदार, उनके भी खेत होते हैं पर बाग नहीं होते। बाग तो किसी किसी का होता है, लेकिन फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मोमिन की कब्र को खड्डा ना समझो, गड़ा ना समझो, बल्कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। आखिरत की जो ज़िंदगी है ना, वो बड़ी शानदार ज़िंदगी है, उसका बड़ा मकाम है, उसका बड़ा मर्तबा है। कुरान पाक ने कहा वल आखिरतु खैरुम व अबका, फरमाया आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। दुनिया में जो बंदा आपको बड़ा सुखी लगता है ना, वो कुछ सुखी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया आखिरत तुम्हारे लिए बड़ी ही बेहतर, बड़ी बेहतर। 15 साल मुसलसल परदेश में रह के आदमी वापस अपने घर आए तो उसकी माँ हयात हो, जिंदा हो, तो बड़ा इस्तकबाल कराती है। उसका दिल करता है मकान ही आज नया बना दूं, मेरा बेटा 15 सालों के बाद आ रहा है, बड़ा बंदोबस्त करती है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, माँ बड़ा प्यार करती है, पर जब बंदा मर के कब्र में जाता है तो अल्लाह की रहमतें उससे बढ़कर कहीं उसका इस्तकबाल करती है, उसको नवाजा जाता है, उसको अता किया जाता है। और मोमिन को क़यामत के दिन जन्नत मिलेगी, जन्नत। तो जैसे कि हमारे बुजुर्ग कह रहे थे, अब बात चली गई है उन लोगों के हत्थे, स्टेज के मालिक वारिस वो लोग बन गए हैं जो मुबादियात और ज़रूरियात से भी अदा नहीं। जन्नत का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है और ढेर सारा मजाक उड़ाया जाता है। आप पलट कर ज़रा देख लें, कुरान मजीद की 20 आयतें हुसूल जन्नत पर, जन्नत की नेमतों पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इतनी कसरत से है कि जन्नत पर हमारे मुहद्दिसीन ने कुतुब अहादीस में पूरे पूरे बाब बांधे, एक दो हदीसें नहीं, पूरे पूरे बाब। लेकिन कौम में कितना कुछ शऊर है जन्नत के हवाले से। कुरान मजीद का अहम उन्वान है जन्नत, कितना कुछ शऊर पाया जाता है, किस हद तक लोगों की दिलचस्पी है।
میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مطلب لوگوں کو کس طرف ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، کدھر بھیجا جا رہا ہے، ذہن سازی کیا کی جا رہی ہے۔ نعت خاں اسٹیج پہ کہتا ہے خورے تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنا ہے، اودیاں گلاں جہاں اللہ نے قرآن پاک وچ کیتیاں، اسے جنت دیاں جہاں گلاں نبی پاک نے کیتیاں۔ لیکن وہ کچے نظریات، اور ہمارے لوگ بڑے ڈرے ہوئے، وہ کہتے ہیں موج تو دنیا میں تھی، مر جائیں گے تو قبر بڑی خوفناک ہے، تو منظر بھائی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں تو پھر تو قبر میں آپ کا استقبال ہوگا۔ اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا، یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا۔ تو حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلاٹ مل جائے نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، درلا دیکھا نا آپ نے کوڑا، جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گئی نا، صرف اتنی۔ تو حضور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لیے اتنی جگہ ہی بہتر ہے۔ توجہ دلائی ہماری شوق۔ اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی بندے نے کرائے کے مکان پہ پیسے نہیں خرچ کیے، وہ کہتا مجھے کیا مصیبت بنی ہے کرائے کے مکان پہ لگاؤں، میں اپنے مکان پہ لگاؤں گا، اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا۔ پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں 30 سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو نہیں نا، میرا گھر تو پاکستان میں، حالانکہ یہاں آ کے وہ 10 دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اصل گھر سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے، میرا اور آپ کا اصل گھر رب کریم نے جنت میں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو، سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آدمی تھے، جلالی تھے، اصول پسند تھے، لیکن کہتے ہیں ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے، تو کمر مبارک پر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، موٹے بان کی چارپائی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوص کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں، اب اتنی موج کرتے، مخملوں پہ سوتے، آرام دہ جگہ پہ، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا، توجہ ہے نا میری بات پر، پہلے ہی بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالی سے ہوتے، تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری محبت قبول کرے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم نے آپ، میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا، یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں، تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں ذلیل ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ فرمایا تم جو پسند کر رہے ہو اسے پسند نہ کرو بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کرو۔ یہ باقاعدہ تربیت دی، یہ باقاعدہ شوق دیا، یہ باقاعدہ تیاری کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کھڑا تھا جس دن شہدائے احد کی تدفین کی جا رہی تھی، تو حال یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان، انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، تو وہ 2 کپڑے لے کے آئیں کفن کے لیے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اس میں کفن دے دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ہی حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش مبارک پڑی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ سرکار فرمانے لگے پھپھو میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے چچا کو تو 2 کپڑوں میں غسل دے دوں اور مصعب ابن عمیر کو ایسے ہی دفن کر دیں۔ تو پھوپھی کہنے لگی کہ حضور آپ اس طرح کریں، ایک کپڑا انہیں دے دیں اور ایک انہیں دے دیں۔ اب ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، اللہ کے رسول نے بڑا کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کو دیا، فرمایا میں ہم اس کے وارث ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے تو ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے، اظہار کریں۔ لیکن وہ بڑا کپڑا دیا تو وہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا نہیں تھا۔
حضرت امیر حمزہ کو بھی پورا نہیں تھا، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، قربان جائیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، پر حضور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں ہی بدل دی، اور میں کیوں پریشان ہوتے ہو، انہیں دفن کرو، تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کر دے، بھی 1 منٹ کی بات ہے، انہیں جنت کا لباس ملے اور شاندار لباس ملے اور اعلیٰ لباس ملے، اور وہ ملے گا جو میرا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، حضور نے انہیں بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے، تو انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ مدینے والے محبوب کے وہ غلام ہیں جو وضو کیا کرتے تھے، تو آج وہ جگہیں چمک رہی ہیں۔ قیامت ہمارے ہاں نا اطمینان قلب بھی نہیں، آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائیداد ہے، دریا کے اس پار، تو جتنی مرضی مشقت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے، میری اپنی جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میں نے جانے جد و جہد کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لیے باغ تیار کیا ہوا ہے، میرے لیے بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی۔ صحابہ کو نا انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا، انشراح صدر، دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی نا ہمارے جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، تو جب کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کے حوصلے کچھ پست ہوئے۔ تو حضرت انس بن نضر پتہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ کہتے تھے پیچھے نہ جاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اور آپ فرماتے تھے وہ جس جنت کی حضور نے ہمیں خوشخبری دی ہے نا، فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے احد پہاڑ کے اندر سے اس جنت کی خوشبو دنیا میں ہی محسوس ہو رہی ہے۔ انشراح صدر ہو گیا تھا کہ آخرت میں اللہ نعمتیں دے، اور وہ چیزیں دیکھیں نا، جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی اسے، ہمارے ایک بزرگ ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ تو خیر بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، پر جنہ کور کے دیکھے ہونا بھی میں تکیا ہے، جنہ کوریا ہے، یہ بھی ایک دور ہے۔ اب کرامت پہ لوگ نا گھورتے ہیں، ایک ایسے جی تو بڑی صاف سی بات ہے میرے بھائی، محدثین کو، علماء کو، بزرگوں کو ہوں مخلص انہیں زیارت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سائیکل چلائے، اگر رات کو خواب میں وہ سائیکل چلاتا ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیں جی، میری بات سنیں، اور اگر وہ شخص دن میں کوئی کام کرے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے، تو جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث پڑھے اور نبی پاک کا دین پڑھائے اور سیرت میں رہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی، تو جو اپنا سارا وقت اسی میں بتاتا ہے نا، ہو مخلص، وہ مخلص، اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں محبوب کی باتیں کر رہا ہوں، تو جو سارا دن محبوب کی باتیں کرتا ہے وہ خواب میں بھی محبوب کی باتیں کرتا ہے، تو اس میں رٹا ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو انشراح صدر، انہیں تو خواب بھی جنت کے آتے تھے، جنہوں نے پتا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ہمارا مزاج بھی، ہم کہتے ہیں وہ مر گئے تو سلسلہ ختم، کیونکہ ہم نے ساری سیاست ہی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے، ہم نے سارا منصوبہ ہی دنیا کے لیے ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے، جس ماحول کے لیے جمع کیا، جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا۔ اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے، تیاری کر کے رکھتے تھے، تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئی، انہیں مرگی کا مرض تھا۔ مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے۔ نیورو سرجن بنیادی طور پہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعصاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں، تو پھر وہ اعصابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو اعصابی مرض ہے، جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو۔ تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں، مہربانی فرمایا میرے لیے دعا کر دیں۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟
حضور فرمانے لگے بی بی ہے اور خواتین میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ خاتون تھی، بیمار تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں، وہ مرگی کا مرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں، رب تجھے ابھی شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینی دے کہ جنت، میں کہنے حضور لاجپال ہو تجھے شفا دیو نا تو جنت بھی دیکھی جائے گی، آپ دعا کرائیں نا کوئی گل نہیں، خیر صلی ہے ابھی بڑی تکلیف ہے، گوڑے رو بڑی درد ہے، تسی یہ کچھ کرو نا بھائی، ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے۔ لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا، تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں، مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے، ذرا اس بات کو آپ سمجھیں، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا، 1-1.5 منٹ میں بولی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ انشراح صدر ہے، ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی، لہذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارا کروں۔ حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا، نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے، نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ تڑپتا ہے، لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو حضور مجھے شرم آتی ہے، تو اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی، تیرا پردہ نہیں ہٹے گا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہیں۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتی دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی میں نا کچھ کام فقط جنت کے لیے کرے، اور جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول کا قرب بھی وہی نصیب ہوگا۔ میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی، وہ ہم کو لاوارث لوگ ہیں کہ مر گئے تو مٹی میں مل گئے، ہم کو ایسے لوگ ہیں کہ مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی، ہمیشہ، کیونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرام ہی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے، اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں، مکان اتنے شاندار، پیسہ چوری کر کے، سینہ زوری کر کے، جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے، اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے بنگلے، پھر مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر مرنے کو دل، اتنی ساری جائیدادیں بندہ بنائے اتنی مشقت کر کے، ناراض تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر مرنے کو دل، جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے، لیکن ایک بندے نے محنت کی، اس نے جناب 11 سال لگا کے مکان بنایا، تو پھر اس کا مرنے کو دل کرے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے کپڑے، جس وقت حکم آئے گا حاضر ہے۔ وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے، ہر جنگ میں شہادت لیتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زخم لگ گیا تو روتے تھے، کہتے حضور میں تو شہادت سے رہ گیا ہوں، سارے لوگ نفع لے گئے اور میں خالی رہ گیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں تو مجھے اسی زخم میں اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہی زخم پھٹ گیا، خون نکلا، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا رب کریم نے میرے ساتھ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ان کا تو کوئی رٹا نہیں تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنی بندہ لمبی سیاست کر کے بندے نال لاوے، اتنے لمبے چوڑے چکر چلائے، پھر اس کا مرنے کو دل کرے، اتنی مشکل۔ لیکن نا پاکستان میں کتنے وزیر ہیں مجھے نہیں سب کا پتہ، حالانکہ میں دلچسپی لیتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں کتنے وزیر ہیں، ان کا کون کون سا محکمہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ملک تو ہمارا ہے۔ ان بیچاروں نے تو اتنی دیر ہے نا جتنی دیر یہ وزیر ہے،
जिस दिन ख़त्म है उस दिन उन्होंने चले जाना है, मुल्क तो हमारा है। तो मुझे नहीं पता, आप में से भी शायद कोई बंदा हो जो सारे वजीरों को जानता हो, क्या है कोई? मेरा ख्याल है कि ऐसा, ठीक कह रहा हूँ जी, पर वजीर तो बड़ा राजी है ना, वो तो कहते ना 15 गड्डियाँ आगे ने 15 पीछे ने तो बंदूक, वो तो कहते हैं ना मैंने सारी दुनिया पता की हुई है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता कोई पता नहीं कि ये कौन है, किधर से आया है, पर वो तो राजी। इसी तरह हम सारे राजी हैं अपनी दुनिया में। ये भी मैंने पता कर ली, ये भी मेरा कमा कुछ भी नहीं साहब, कुछ भी नहीं, कोई शय ही नहीं। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कब्रिस्तान गए तो जाके मुर्दों से कहने लगे तुम्हारा क्या हाल है? तो एक मुर्दा बोल के कब्र से कहने लगा हड्डियाँ टूट गई हैं, कफन फट गया, माल पीछे दे आए थे, हिसाब हमें देना पड़ रहा। अली ये बताओ तो हमारे पिछलों का क्या हाल है? तो मौला अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने निकाह कर लिए, तुम्हारी औलादों ने माल तकसीम कर लिया, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए। पहले तो तुम्हारा नाम कभी कभी लिया जाता था, अब तो ज़माना बीत गया, तुम्हें याद ही कोई नहीं करता। अब तो कोई और पईयां दिस दी कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जी आमदा, इधरों लखां गए, कोई बंदा नहीं जिसने कभी याद किया। ख़त्म हो गया मसला, बड़ा ख़त्म हो। मेरे अजीज़, चूँकि दुनियादारी बड़ी जमा कर लेते हैं, माल बड़ा इकट्ठा करते हैं, सुबह से शाम तक सारी मुशक्क़त ही दुनियादारी की, सारी मुशक्क़त। मैंने सवेरे वलीमे में जाना है, दोपहर ताज़ियत करनी है, शाम को फलाना काम पर, सारी दुनियादारी। हाँ, अगर रज़ा इलाही के लिए हो तो दीन है, लेकिन हमारी हर बंदे की एक मुख्तसर सी सियासत होती है अपने दायरा कार में, वो जिस शोबा है ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखता हो। तो वो चूँकि सारी मेहनत दुनिया के लिए करता है, पर उसका मरने को दिल ही नहीं करता। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तौबा करने से पहले इत्र बेचता था। अत्तार, इत्र का कारोबार बड़ा महंगा है आज भी अरब शरीफ में। आप मदीना शरीफ जाए ना तो सोने वाली दुकान के बिल्कुल साल खुशबू वाली दुकान होती है, यानी जितना किराया सुनार दे रहा उतना ही खुशबू वाला भी दे रहा। एक महंगा तरीन कारोबार है पूरी दुनिया में। तो कहते मैं बड़ा अमीर आदमी था तो मैंने इत्र की दुकान बना ली। मैं अत्तार था तो बड़ा खूबसूरत मैंने हाल बना के उसके अंदर मैंने बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले किया और मैंने खुशबुएँ उसके अंदर लगाई। मैं अपने काम में लगा हुआ था तो कभी कभी ज़मीर कहता था यार ये दुनियादारी है छोड़ दे। अल्लाह वालों से प्यार भी बड़ा था, उनकी तज़किरा तो लौलिया देख के तो पता चला इन्हें बड़ी मार्फत है रात के बंदों। तो कहते तबीयत भी मायल होती थी पर वो बंदे खौल नहीं ना तोड़ते सारी ज़िंदगी। हक पहचान कर भी हक के करीब जा नहीं सकते, चूँकि खौल कौन तोड़े, दुनियादारी का, बरादरी का, कबीले का कौन तोड़े। फरमाने लगे कि एक दिन ना मैं दुकान में बैठा था तो एक बुजुर्ग आ गए सादे से, तो कभी कोई खुशबू देखते, कभी कोई खुशबू देखते, कभी कोई खुशबू देखते। तो सेलमैन की आदत होती है ना जी, क्या होगा मैं क्या चाहिए, तो ला ला के चीज़ें दिखाते हैं, अच्छे से सेलमैन का तरीका होता है। तो फरमाते मैंने ना थोड़ी देर तो बाबा जी को मौका दिया तो वो तलाश करने, फिर मैं समझा कि कोई गाहक है और कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं जो मिल नहीं रही। तो काउंटर के अंदर भी मैंने शीशियाँ रखी हुई थी, तो मैंने बाबा जी से कहा बुजुर्गों क्या तलाश कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मुझे बताएं मैं पेश करता हूँ। कहते बाबा जी थोड़ी देर चुप कर गए, फिर गौर से मेरा चेहरा देखा, कहने लगे पुत्र मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो कहते हैं मुझे, मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो उसे गुस्सा ही आता है। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा जी क्यों जी, क्यों मुश्किल से निकलेगी? कहने लगे यार तूने माल ही बड़ा जमा किया हुआ, जब तू मरने लगेगा कभी ये बोतल याद आएगी, कभी ये वाली याद आएगी, कभी ये वाली याद आएगी, कभी फलाने बैंक वाला अकाउंट परेशान करेगा, कभी दूसरा करेगा, कभी वो वाली ज़मीन, कभी तू कैसे मरेगा, तेरा तो मरने को दिल ही नहीं चाहे, तूने तो दुनियादारी। कहते हैं और गुस्सा लगा मुझे बाबे की बात का, तो मैंने पूरे गुस्से में कहा बाबा अच्छा असी कहते नहीं तू अपनी कब्र जाना है, तो मैंने कहा मेरी मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? तो कहते बाबा जी कहने लगे इधर आ काउंटर से बाहर बताऊं कैसे निकलेगी, इधर आ बाहर। कहते मैं बाबा जी के करीब आया तो बाबा जी कहने लगे दिखाऊं तुझे कैसे निकलेगी? मैंने कहा दिखाएं। वो फर्श पे लेट गए, कलमा पड़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गए शोर, बुल्ले शाह सा नहीं मरना, ए मर गया ही कोई और। कहते उनकी रूह परवाज कर गई, कहने लगे यूँ निकलेगी जान। तो मैं सख्ते में आ गया, मुझे समझ ही ना आया ये बना क्या। इस तरह के भी कोई बंदे होते हैं, इस तरह के भी बंदे। इमाम गजाली ने वुज़ू किया, गुस्ल किया, कफन पहना, खुशबू लगाई, चारपाई पे लेटे, कहने लगे अच्छा मालिक अगर तेरी ये मर्जी है तो मैं भी तैयार हूँ। कलमा पड़ा तो रूह परवाज कर गई। मेरे अजीज, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं बाबा जी लेटे हुए हैं, चेहरा चमक रहा है, रूह परवाज करके मुझे समझ नहीं आ रही।
میں نے کہا یار اتنا بڑا کمال. کچھ لوگ میں نے بلائے, غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ پڑھا, بابا جی کو دفن کیا, تو پھر میں اپنی دنیا داری بھی دفن کرایا. پھر میں نے دفن کر دی اپنی دنیا داری. میں نے کہا ختم ہو گیا معاملہ, اب ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی. ہمارا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی, وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے, پیچیدہ سے پیچیدہ. دینداری کرے, آخرت کے لیے کوئی خزانہ, قیامت کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی. وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی, اتنا اعزاز اللہ دے گا, اتنا نوازے گا. اور ہمارے ہاں وہ شوق ہی نہیں, وہ ذوق ہی نہیں. ہم ساری زندگی دنیا کا مکان ہی سیدھا کرتے رہتے. جو نیا ڈیزائن آ گیا اس کی ٹائلیں منگوا لی اور لگا لی. تھوڑا سا فکر کرے, شوق پیدا کرے آخرت کے لیے. آپ دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی, اس کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا تھا. تو عرض کرنے لگی حضور بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے میرا پتر. فرمایا کیا کرے گی. عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر کھول کے رہوں گی, اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں گی. تو سرکار بیٹھے تھے مسجد نبوی میں, نظر اٹھائی تو فرمایا بی بی 8 جنتیں, جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ رب نے تیرے بیٹے کو عطا کی ہے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا, پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی. آپ سمجھیں کہ ان کو اطمینان قلبی تھا کہ ہمارا بڑا مقام ہوگا, ہمارا بڑا درجہ ہوگا, ہمیں قرب الہی ملے گا, ہمیں حضور کی بارگاہ ناز کی قربت نصیب ہوگی. اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ضرور تیاری کریں. دیکھ لیں کہ نیکیوں کا حجم کیا ہے. اگر مجھے آج اتنا پتہ ہے نا کہ میرا مکان کتنے کا ہے اور میرے جیب میں اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں, یہ اگر مجھے پتہ ہے تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری نیکیوں کے خزانے میں کیا کچھ ہے. اور مجھے پکا پتہ ہے کچھ نیکیاں ہم کرتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ کیا جائے, اس لیے کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ دکھاوا ہوتا ہے, ملمہ سازی ہوتی ہے, وہ اپنی بڑھوتری کے لیے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. تو مجھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا آخری عمر میں بڑا رویا کرتے تھے, بڑا ہی روتے تھے. تو ایک دن سارے مریدین نے خواجہ قطب صاحب سے کہا کہ آپ حضرت سے عرض کریں اتنی آہوزاری. تو خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کی حضور 50 سال آپ نے عشاء سے لے کر فجر تک اپنے رب کی عبادت کی, دین اتنا پھیلایا ہے, اتنا پھیلایا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے صوفی بھی اور شہاب الدین غوری جیسے مجاہد بھی, یہ سارے آپ کی نگاہ کی کرامات ہیں. تو اتنی آہوزاری, اتنا کچھ کیا, اتنی نیکیاں کی. تو خواجہ صاحب کا ایک جملہ تاریخ میں بڑا شاندار ملتا ہے, تو ماننے لگے قطب الدین نیکیاں تو کافی ساری ہیں پر یار کو پیش کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں. سوچتا ہوں اگر تحفہ بنا کے پیش کروں گا تو کیا پیش کروں گا, کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو پیش کرنے کے قابل ہو. اس پر ہماری توجہ ہو. دعا کرتا ہوں سبحان اللہ.